سبحان اللہ العظیم کی تو اللہ کریم اور رسالت ثواب کرے گا، ان کی قبروں میں 1000 نور داخل فرمائے گا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اس کی قبر میں بھی 1000 نور کو داخل کیا جائے گا، جس کی بات اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور اس کی بے حساب مغفرت اللہ کریم فرمائے گا. بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت باپ منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن شیطان ابلیس جو ہے چلا کر دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اس کے چیلے اس سے پوچھتے ہیں ارے سردار تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، مجھے کیا پریشانی ہے، خاموش ہو جاؤ. تو پھر پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار تیرے چلانے کی وجہ کیا ہے، تیرے کرانے کی وجہ کیا ہے، تو اس قدر کیوں رو رہا ہے. تو وہ ابلیس ملعون کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کی ہر بندے کی بے حساب مغفرت فرما دی ہے. کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آتی سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کریم نے آج کے دن عید کے دن جنت کو تخلیق فرمایا. کہیے سبحان اللہ، جا کر بولیے سبحان اللہ. جنت کو تخلیق فرمایا اور عید کے دن جنت کے اندر قربہ فرد نام کا درخت پیدا فرمایا. اور عید کے دن جبریل امین پہلی بار وحی لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. شرمانا چھوڑیے، اپنے گھروں سے نکلیے، یہ تصویرات یہ تکبیریں بلند کرتے رہیے، تکبیریں پڑھتے رہیے. ایک روایت میں ملتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے فرشتے آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر زمین پر اترتے ہیں، آپ کی گلیوں اور بازاروں میں آتے ہیں اور امت مصطفیٰ کے درشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو بندہ اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی اللہ کی عطا کو پانے والا، آئے مسجد کی طرف اس کی حمد و ثنا کرو. آتا ہے جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق جو ہے ان ملائک کا اعلان کو سنتی ہے، ان ملائک کے اعلان کو سنتی ہے، ان ملائک کے اعلان کو سنتی ہے. اور وہ کہتے ہیں ارے جلدی جلدی کرو، قدم اٹھاؤ، اللہ کی حمد بجا لاؤ، اس کا ذکر و اذکار کرو، اس کی حمد و ثنا کرو. اور جب وہ بندے تکبیرات بلند کرتے ہوئے مسجد میں جب آ کے بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت ان بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ، جا کر بولیے سبحان اللہ. نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے جب مزدوری کر لے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے، کیا اجرت ملتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اس کو اجرت دی جاتی ہے مزدوری کی. کافر ہر دینے والا اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے. اللہ کریم اس مزدور کو اپنی شان کے مطابق اجرت عطا فرماتا ہے. عام اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو دیوانوں عرض کر رہا تھا عید کا دن ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. رستے میں آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ قوم ہے، امیر المومنین ہے، جانشین رسول ہے، مراد رسول ہے. سبحان اللہ. بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے پرانی قمیص پہنی ہے. آپ دیکھ کر رو پڑے، خوب روئے. بیٹا قریب آیا، آ کے کہنے لگا بابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے. کہا بیٹا آج عید کا بڑا دن ہے، سب بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوں گے. بیٹا تیرا یہ کپڑا، تیرا یہ لباس پرانا لباس دیکھ کر آئے کچھ عمر کو کچھ ہو رہا ہے. مجھے تجھے دیکھ کر میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ باقی بچوں کے بیچ جب تو ایسے پھرے کہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں تیرا دل نہ ٹوٹ جائے کہ سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے، عمر کا بیٹا ہو کر، امیر المومنین کا بیٹا ہو کر پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے، پرانا لباس سے تن کیا ہے. ارے دیوانوں وہ عمر کا بیٹا تھا. سبحان اللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. احباب، رب کریم کا کروڑا احسان مالک علم جزل نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں نماز عید کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمایا. ظاہر تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے سے تھے ہم عید کے اجتماع دیکھتے آئے ہیں. ہماری عید گاہیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، مگر یہ جو اس وقت صورت حال ہے، پچھلے سال بھی کرونا کی وجہ سے کتنے ممالک کے اندر نماز عید نہیں ہوئی، کتنے ممالک کے اندر نماز تراویح نہیں ہوئی. وہ اعتقاد کہ مساجد کے اندر کثیر تعداد کے اندر 5,000 بندہ 10,000 بات ایسی مساجد میں جہاں 50,000 بندہ معتکف ہوا کرتا تھا، ایک بندے نے بھی اتفاق نہیں کیا. جہاں پر افطار کے لیے اسپیشل گورنمنٹ کی طرف سے بسیں آیا کرتی تھی، لوگوں کو اٹھاتے تھے اور پھر ان کو وہاں لے جاتے مرکز پہ، ان کو افطار اور کے کھانے کا انتظام کرتے اور اس کے بعد ان کو واپس لا کر شکر کرتے تھے. اور ان کی تعداد تھوڑی نہیں، 25,000 30,000 50,000 بندے کی روز افطار کا انتظام کیا جاتا اور جاتے ہوئے روزہ کو سہری دی جاتی تھی. روڈ بلاک ہوتے تھے، بڑے سہنے لگے ہوتے، بڑی بہار ہوا کرتی تھی. مگر افسوس افسوس کرونا کی منحوست کی وجہ سے وہ تمام ماحول جو تھا ڈسٹرب ہو گیا. نہ کوئی افطار کا انتظام، نہ کوئی سہری کا انتظام، اور بلکہ یہاں تک ہوا آپ کو مل سکتے تھے. آپ کو یہاں ماحول ملتا رہا ہے الحمدللہ. مساجد کے اندر الفاظ وغیرہ پورا قرآن آپ کو سناتے رہے، آپ کو فیل نہیں ہوا. اور ایک واحد ملک پاکستان ہے، آپ یقین جانیں کہ جہاں لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کرونا کب آیا کب گیا، سوائے ہماری دکانوں کی وجہ سے. ہماری عبادات اور مساجد جو ہیں میں ہم نے تعداد وہ کھلی رہی. وہاں پر کیا صورتحال تھی؟ پچھلے سال تو تراویح بالکل ہی نہیں ہوئی، ہر کنٹریز کے اندر مساجد بند بالکل. اس سال انہوں نے کس طریقے سے تراویح پڑھی؟ مولانا کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. اس کے بعد مولانا نے کہا ہے قل هو اللہ احد، یہ کہہ کے اللہ اکبر. پھر قامہ سجدہ کر کے اگلی رکعت میں مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کہتا ہے اللہ الصمد اللہ اکبر. یعنی 3 آیتیں بھی پڑھی گئی اور عشاء کی اذان، عشاء کی نماز، نماز کے بعد وہ سنتیں بھی نہیں پڑھنے دی. فوراً سے پہلے 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کرنے کے بعد نکلو مسجد سے باہر. یہ صورت حال ہے. اللہ پاک رحم فرمائے کہ خدا کا خوف نہیں رہا، موت کا خوف ہے کہ کوئی
فاصلے پہ کھڑا ہو، ادھر سے فاصلے پہ کھڑا ہو، میرے اگے نہ آئی، میرے پیچھے نہ آئی، میں سجے نہ کھڑا ہوئے، پگے نہ کھڑا ہوئے۔ خدا کا خوف جو ہے وہ نہیں رہا۔ وہ لوگ جو خوف خدا کی تلقین اور بات و نصیحت کرتے تھے، اللہ اللہ کہا کرتے تھے، ان لوگوں کے ایمان کی یہ حالت ہے۔ اور بحمد تعالیٰ پوری دنیا حیران ہے اس وقت بھی بحمد تعالیٰ، جب کورونا پیک پر تھا پاکستان کے اندر اسی طرح مساجد کھلی رہی، نمازیں ہوتی رہی، اعتکاف ہوتے رہے، عید کے اجتماعات ہوتے رہے، پولیس بار گشت کرتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، عید کے اجتماعات بھی ہوتے رہے اور لوگ بغل بھی ہوتے رہے۔ اور دنیا حیران ہے کہ پاکستان کے اندر اس ریشو سے کرونا نہیں پھیلا جس ریشو سے پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے میں اللہ شفا عطا کرتا ہوں۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، دکھ اور سکھ اللہ کی طرف سے، موت و حیات اللہ کی طرف سے۔ خدا کی قسم جب بندے کے سانس پورے ہوتے ہیں نا، سانسوں کی گنتی کمپلیٹ ہوتی ہے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو رات رب کریم نے قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے، جو بستر پہ لکھی ہے وہ بستر پہ آنی ہے۔ بستر کی رات قبر میں نہیں آ سکتی اور قبر کی رات بستر میں نہیں آ سکتی۔ اللہ پہ یقین کریں اور شکر خدا کا، اہل وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بحمد تعالیٰ ایمان کی روح، ایمان کی اصل جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل وطن پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ جہاں پر انہوں نے شرک و بدعت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کہتے ہیں شرک ہے، حضور کی بات کرنا کہتے ہیں شرک ہے، حضور کی تعریف کرنا کہتے ہیں شرک ہے، حضور کے لیے کھڑا ہونا کہتا ہے شرک ہے، حضور کا خیال آئے کہتا ہے شرک ہے۔ وہ شرک کہنے والے ان کے سینے ایمان سے خالی رہ گئے اور ان کو صرف اور صرف اپنی موت کی فکر، اپنی جان کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنے ماں کی فکر، کہیں کرونا ہمیں برباد کرتے نہ رکھ دے۔ بحمد تعالیٰ جن کے سینے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، کہتا ہے کرونا، کہتا ہے کوئی گل نہیں، کہتا ہے موت آئے گی، کہتا ہے کوئی گل نہیں، کہتا ہے موت آ کے پریشان کرے گی، کہتا ہے کوئی گل نہیں، میرے پاس بچوں کا کیا ہوگا، کہتا ہے کوئی گل نہیں، اللہ ہے نا، موت آئے گی اللہ ہے نا، قبر میں کیا ہوگا اللہ ہے نا، کاروبار کا کیا ہوگا کہتے ہیں اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ اور اللہ کہیں جانے والا نہیں ہے، اللہ کہیں جانے والا نہیں۔ کبھی پریشان مت ہونا کہ جس میں مالک کی پوجا کرتا ہوں اس کی شان تو نہیں کم ہو جائے گی، اس کی طاقت تو نہیں کم ہو جائے گی، نہ نہ نہ، وہ ازل سے لے کر ابد تک جو کا تم ہے، وہ مالک تھا، مالک ہے، مالک رہے گا، وہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا، وہ رازق تھا، رازق ہے اور رازق رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا بے شک کائنات کی ہر ایک شے، وہ چھوٹی ہو، وہ بڑی ہو، وہ ظاہرا ہو، وہ پوشیدہ ہو، کائنات کی ہر ایک شے میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ سورج اللہ کی مرضی سے چڑھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے غروب ہوتا ہے، یہ چاند کی دمک، سورج کی چمک اللہ کے کرم کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہ موسموں کا عدل بدل ہونا اور یہ پہاڑوں پر سبزے کا ہونا اور یہ کہکشاں کے رنگ، یہ آبشاریں، یہ بادل کا آنا، یہ برکھا کا برسنا، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندر کی جولانی، یہ کائنات کا جو آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں، اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہی اللہ ہے۔ کون ہے ذرا؟ نہیں اونچی آواز سے اسی رب کو یاد کرتے ہوئے بابا سے بلند تمام ماں باپ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ
فرماتے ہیں کوئی مرض ایسا نہیں کہ جس کے آنے سے پہلے اس کی دوائی نہ بنی ہو. پہلے دوا بنتی ہے پھر مرض آتا ہے. انہوں نے ہمیں ڈال دیا ابھی ویکسین نہیں بنی، اس کو تو 100 سال لگ جائیں گے، ابھی تو فلانا ہو جائے گا، اب فلانا ہو گیا، اب یہ ہو گیا. آپ میں سے کئی بات سوچ رہے ہو گے گنا یہ کہ حضرت صاحب کہ باہر جان دینا پتہ چلے. میں پبلک میں بیٹھتا ہوں، نیٹ پہ میرے بیانات ہیں، میں ڈیلی مجموعوں میں بیٹھتا ہوں. یہ کیا مجموعہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ڈیلی مجموعوں میں ہوتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. جب کورونا پیک پہ تھا میں لوگوں سے سیکنڈ کر رہا تھا، میں پبلک کے اندر تھا، میں لوگوں سے بغلگیر ہو رہا تھا. بھائی آپ نے کورونا کا ٹیسٹ نہیں کرایا؟ میں نے کرایا کورونا کا ٹیسٹ. میں پاکستان سے باہر گیا، میں نے کورونا کا ٹیسٹ کروایا، الحمدللہ ٹھیک تھا. اس کے بعد میں وہاں ایئرپورٹ میں گیا ہوں، میرا وہاں ٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، وہاں کلیئر تھا. اس کے بعد میں نے کارگل کا دورہ کمپلیٹ کیا ہے، وہاں سے پھر تھا کہ کورونا کا ٹیسٹ کروایا، میں نے وہ کورونا کا ٹیسٹ کروایا، وہ ٹیسٹ کروا کے پاکستان واپس آیا. الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اللہ چاہتا ہے تو مر جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بیماری آتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو شفا ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو دکھ دیتا ہے. اللہ کی مرضی کے بنا نہ دکھ آتا ہے، نہ سکھ آتا ہے، نہ خوشی ملتی ہے، نہ غم ملتا ہے، نہ رزق ملتا ہے. خدائے کعبہ کی قسم جو کچھ ہوتا ہے جل جلالہ اما نوالہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی ذات پر یقین کریں، اس کو خوب یاد کریں. وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. فرمایا ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اندازہ کریں اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی اپنی یاد کی. ہمیں تو اس کو یاد کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میں اگر سبحان اللہ کہہ دوں گا تو کیا کہے گا، میں اللہ کہہ دوں گا تو کیا کہہ دے گا. اے خدا کے بندو جس رب کی پوجا کرتے ہو وہ رب فرما رہا ہے مجھے بہت زیادہ یاد کرو. اور اس نے کثرت کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی. 5 گانا نماز کا حکم ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت تعین کیا گیا. روزوں کے لیے مہینہ مقرر کیا گیا، حج کے لیے ایام مقرر کیے گئے. اسی طرح باقی تسبیحات کے لیے جب اس کی یاد کی باری آئی فرمایا اذکروا اللہ، اس کو یاد کرو. کتنا یاد کریں؟ فرمایا ذکرا کثیرا، مجھے بہت زیادہ یاد کرو. یعنی اٹھتے یاد کرو، بیٹھتے یاد کرو، مجھ کو لیٹتے یاد کرو، مجھے سوتے یاد کرو، مجھے جاگتے یاد کرو، مجھے خلوت میں یاد کرو، مجھے جلوت میں یاد کرو. میرا بندہ مجھے دکھ میں یاد کر، مجھے سکھ میں یاد کر، مجھے خوشی میں یاد کر، مجھے غم میں یاد کر، مجھے تنگی میں یاد کر، مجھے فراخی میں یاد کر، مجھے تنہائیوں میں یاد کر، اور مجھے مجمع میں بیٹھ کے یاد کر اور خوب یاد کر. اور وہ فرماتا ہے مجھے خوشیوں میں یاد کرو. کتنے دکھ کی بات ہے، ابھی عید آئی نہیں، عید سے پہلے کتنی جگہوں سے آپ نے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ، خبروں میں، نیوز میں دیکھا ہوگا 500 شراب کی بوریاں جو ہے نا اپنا بوتلیں پکڑی گئی، کتنی منشیات پکڑی گئی. فلاں علاقے سے 200 بوتلیں پکڑی گئی شراب کی. وہ شراب کس لیے دیسی صاحب کی شراب تیار کی گئی؟ کس لیے؟ عید کی تیاری ہے، عید کا جشن منانا ہے. اس پہ ٹوپیاں چلیں گی، جشن منائیں گے کہ عید کا دن ہے. ارے خدا کے بندے، یہ دکھ سکھ اللہ کی طرف سے. یہ عید آج یوم عید ہے، یہ شادمانی کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے اور مصطفیٰ سب کا صدقہ ہے. اللہ جب خوش ہوتا ہے تو نعمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا تم میری نعمت کا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمت کا شکر ادا کرو، میں اللہ نعمت میں اضافہ فرما دوں گا. آئے نعمت اللہ کی طرف سے ہو، اور شکر جو ہے شیطان کے، ذکر شیطان کے، اعمال شیطان کے، کرتوت شیطان کے. جب منشیات کی تیاری ہو رہی ہے، ٹوپیاں چڑھائیں گے جناب، جشن منائیں گے، رنگ رلیاں منائیں گے، ہم ڈانس دیکھیں گے، فلاں کریں گے. آئے ہے ایسی تھنکنگ پہ لعنت ہے. خدا کی
اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے شراب بنانے والا جہنمی. اسلام کہتا ہے شراب پلانے والا جہنمی، پینے والا جہنمی. اسلام کہتا ہے شراب بنا کر بوتل میں ڈالنا، کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام میں. شراب بنا کر بنانے والا جہنمی، بنا کر بوتل میں ڈالا، فرمایا جہنمی. بوتل سے گلاس میں امیرنے والا، فرمایا جہنمی. اور فرمایا گلاس کمانے والا جہنمی، اور پینے والا جہنمی. اسلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. فرمایا شراب حرام ہے اور پینے اور پلانے والا کون ہے بھلا؟ اور اتنا بڑا فعل کبیر، جرم عظیم اور گناہ عظیم، اور وہ بھی کس دن؟ عید کے دن، جس دن کے اللہ کی رحمت جوش میں ہے. ایسا جوش اس کا کہ پورے رمضان کے اندر جس نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، اور وہ بندہ عیدگاہ میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. عیدگاہ میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور فرشتے گلیوں میں کھڑے ہوئے تکبیریں پڑھتے ہوئے، اور وہ کھڑے وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں. نکما بندہ ہے، مسجد جا رہا ہے. ایک روزہ چکھا بھی نہیں اس بندے نے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تلاوت نہ کی نہ سنی. یہ بندہ اب مسجد میں عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. فرشتوں کو بھی پتہ ہے، رب کو بھی پتہ ہے یہ نکما آدمی ہے، بے نمازی بے روزہ دار ہے، عیدگاہ کی طرف آ گیا ہے. مگر جب عید پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے فرشتوں کو؟ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. میں نے سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجمع کے اندر بے نمازی بیٹھا تھا جس نے پورے رمضان میں ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، نہ قرآن سنا نہ پڑھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا. کہتے ہیں یا اللہ جس نے روزے رکھے تو نے بخش دیا. بات سمجھ میں آتی ہے. جس نے کمپلیٹ تراویح پڑھی تو نے بخش دیا. بات سمجھ میں آتی ہے. اے اللہ کہ جس بندے نے صدقے اور خیراتیں کی تو نے بخش دیا. بات سمجھ میں آتی ہے. تو نے کیوں بخش دیا نکمے کو؟ اللہ فرماتا ہے سنو دیکھو تو صحیح، آج کے دن مزدوری دینے کا دن ہے. پورا مہینہ میرے بندوں نے میری رضا کی خاطر شب داری کی، نیند کو حرام قرار دیا، روزے رکھے، ذکر کیا، تلاوتیں کی، صدقے دیے، خیراتیں دی. آج یہ بندے گناہگار بندے میرے نیکوکار بندوں کے پاس ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور میرا وعدہ ہے آنا جلیسو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں. یہ دیکھو میرے بھائی ہو، آنا جلیسو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں. جہاں میرا بندہ بیٹھ کر مجھ کو یاد کرتا ہے نا، وہیں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. وہ مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے، میں اللہ اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں. اور سنو ہم کو مندہ یشک جلیسہم، یہ ذاکرین کی ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اس لیے آنا جلیسو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں. اس لیے گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے نیکوکاروں کے ساتھ بدکاروں کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا. کتنا بڑا دن ہے. آؤ تکبیر پڑھو پھر اس کی شان میں اللہ اکبر. اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن، اور اتنے بڑے دن کے موقع پہ کیا اسے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی؟ اسپیشل دن کا رکھ دیا، ذرا تھوڑا سا ٹون شون ہونا ہے، ذرا موج مستی کرنی ہے، ذرا ماحول بنانا ہے. کہتے ہیں ماحول بنانا ہے. وہ ایک صاحب ملے مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا یار یہ کیا کرتے ہو تم؟ بیوروکریٹ بندہ تھا. کہتا ہے صاحب یہ جو ایک کلاس ہوتی ہے بڑا ایکشن بنا کے، کہتا ہے سب کلاس ہے، اس کلاس کے اندر نہیں کرنا پڑتا ہے سموکنگ کرنا،
پڑھتے ہیں آپ ذرا اس میں ہیں حضرت صاحب کی کلاس ہے، لعنت ہے ایسی کلاس۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک سنتی حرمت علیہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کر دیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے باطن اللہ باطن رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواتا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تو احباب آج کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا عیدگاہ میں کس راستے سے آؤ، راستہ ہے دوسرا بدل کر جاؤ۔ اس لیے ایک راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مبارکیں دیتے ہیں، آپ سے شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ فرمایا تکبیریں پڑھتے ہو، فرمایا جب جانے لگو دوسرے راستے سے جاؤ، اس لیے اس راستے میں بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ادھر والے بھی گواہی دے دیں، ادھر والے بھی گواہی دے دیں کہ مولا یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سر وسجود ہونے کے لیے گیا تھا۔ اے مالک لم یزل، اس کی بدعمالیوں کو، اس کی غفلتوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ عاطف کی طرف سے آواز آتی ہے تم نے اس کے جانے کی گواہی دی کہ عیدگاہ کی طرف گیا، تم نے اس کے سجدوں کو دیکھا، تکبیرات کو سنا، اب میری طرف سے گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ ادھر سے آئے ہیں تو گیٹ بدل کے قدرتی اس آسمانے کی گیٹ ہے، آپ ادھر سے ہو کے یوں ہو کے چلے جائیں، سبحان اللہ، اور تکبیرات آپ نے پڑھ لی۔ اور دوسرا میں یہاں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا تو کائنڈلی فطرانہ ضرور بضرور ادا کر دیں۔ کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ کو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی برادری کے اندر، فرمایا بذل قربا والیتامی والمساکین، سب سے پہلے اپنے قریبی دیکھیں، پھر یتیم دیکھیں، پھر مسکین دیکھیں، آپ ان کو ڈھونڈ کر چپکے سے ان کی ہیلپ کر دیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی نہیں بتانے کی ضرورت کہ میں آپ کو فطرانے کی رقم جو ہے وہ دے رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ حقدار بھی ہوتے ہیں مگر بڑا محسوس کرتے ہیں، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، بڑا فیل کرتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کی رقم، فطرانے کی رقم ویسے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، فطرانہ دے رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ اور فطرانے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک فطر ادا نہ ہو، بندہ روزہ دار کے روزے، نمازیں، تراویحیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا وہ پڑھی جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کی عبادت معلق رہتی ہے، جب فطر ادا ہو جاتا ہے تو اس کے کرم سے وہ عبادات اوپر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فطرانہ فٹیک نہیں ہے کہ یار بڑی فٹیک پہ گئی، کورونا کے دن ہے، بڑی پریشانی ہے تو ہم کہاں سے ادا ہے؟ بھائیو یہ فٹیک نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں روزے کے دوران بندہ چاہتے نہ چاہتے جھوٹ بول دیتا ہے، گالی نہیں مل جاتی ہے، سلپ ہو جاتی ہے، زبان ہے نا کنٹرول نہیں ہوتی ہماری، 100 معاملات ہو جاتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں جب بندہ فطر ادا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی عبادت جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، سیکل ہو جاتی ہے، اور رب کریم اس کی عبادات کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر ادا نہیں کیا تو ادا کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں آج بڑا دن ہے تو آپ نے امید ہے کہ فجر کی نماز ضرور پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھی تو اس کی قضا ضرور پڑھ لینا، اور باقی دن میں باقی نمازیں جتنی بھی ہوں خدا کے لیے اسے عید کی نظر نہ کر دینا مصروفیت کی، ایسے بھی کیا مصروفیت کے رب ہو جائے، تو رب کو اپنے خلوتوں اور جلوتوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر بیت المقدس کے جو فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، انہیں ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیل نے اپنی درندگی، بربریت اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی حالت میں وہاں پر شیلنگ کی، فائرنگ کی، گولہ بارود پھینکا، اور جتنی تعداد میڈیا بتا رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمان وہاں شہید ہو گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسلمان جو ہیں زخمی ہیں، اور ان کی بڑی عجیب حالت ہے۔ دعا کرنی اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور دعا کرنی آپ نے اللہ تبارک
مستقبل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو گناہگار بندہ ہوں، میری کون سی دعا قبول ہوگی. اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ کہہ کے بات ہے اللہ کو صرف نیکوں کا خدا ہے. اگر وہ نیکوں کا رب ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کا کون ہے؟ خدا کی قسم وہ سب کا ہے، وہ بولیے وہ سب کا ہے. آپ اس سے دعا فرمائیں اور وہ فرماتا ہے ان ربی لسمیع دعا، کہ بے شک میں اللہ دعاؤں کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور دعا فیول ہے، دعا ایندھن ہے. دعا کو مقبول عبادہ فرمایا، دعا عبادت کا مرض ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار جس سے وہ شیطان اور نفس کے خلاف اپنا حملہ کرتا ہے. اور بحمدہ تعالی اللہ تبارک تعالی دعا کی برکت سے اسے فتح اور کامرانی عطا فرماتا ہے. تو آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر نماز پڑھ کر آج بھی عید نماز کے بعد آپ نے دعا کے اندر شامل ہونا ہے. نماز پڑھ کے فوراً نہیں، اجتماعی دعا میں شامل ہونا ہے. اور آپ نے دعا کے اندر خاص طور پر ان مظلوموں کے لیے، ان نہاد کشمیریوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور کرونا سے نجات کے لیے بھی دعا کرنا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مہنگائی کے عذاب سے نجات کے لیے بھی کیا کرنا ہے بھلا؟ دعا کر سکتے ہو. اچھا جھوٹ ڈر لینے والے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے. یار ان کو پڑھ نہیں سکتے، نکمے خان جا کے وہ کہہ نہیں سکتے تو یار تم دعا کر سکتے ہو. دعا ہی کر دو کہ یا اللہ کو کیا کر دے بھلا ہدایت دے دے. کیونکہ ملک اس وقت الیکشن کے لیے متحمل نہیں ہے، ملک کے حالات نہیں ہیں، معیشت کا بیڑا پہلے تک کر دیا لوگوں نے. اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہ مصیبت جڑی بیٹھی ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی. اس واسطے اسی کچھ نہیں کر سکتے، یار دعا نہیں کر سکتے. دعا کرو اپنی خلوتوں میں، اپنی ماں سے کہو دعا کرو اللہ برکتیدہ بندے بزرگوں کی دعا سن، اپنے ابا کو کہو، دادا کو کہو، نانا کو کہو. مدارس کے بچوں کو دعا کی درخواست کریں، طلباء کو دعا کی درخواست کریں. مسافر کہیں ٹکر جائے اسے کہیں دعا کرو. اللہ مسافروں کی سنتا ہے، طلباء کی سنتا ہے، بزرگوں کی سنتا ہے، نمازیوں کی سنتا ہے، راتوں کی سنتا ہے، مشاقان رسول کی سنتا ہے. عیدگاہ میں آنے والوں اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. تو ضرور دعا کرنی ہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے اللہ اکبر. جاتے جاتے ایک اور گزارش کرتا جاؤں کہ یہ جو انہوں نے جو اعلان کیا ہے عید نماز کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ چاند نظر آیا ہے؟ آپ میں سے جس میں جو بندہ یہ کہتا ہے چاند نظر آ گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. آیا نظر؟ اچھا جو کہتا ہے چاند نظر نہیں آیا ہمیں ویسے ہی کرائیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. میرا ہاتھ کھڑا ہے. ہاں آیا چاند نظر؟ نہیں نہ آیا، چاند نظر نہیں آیا. یہ ایک میں اب کیا کہوں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فسادی لوگ نہیں ہیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہم احتجاج کرتے، بائی کاٹ کرتے. جس طرح مفتی کو نہیں، اب میں اس کے آگے نام کے ساتھ نہیں کہوں گا، اللہ اسے بھی ہدایت دے. دو آمین. وہ شر کا پیکر شخص وہ ہر بار یہی حرکت کرتا ہے. ایک دفعہ تو اس نے پٹھانوں کو 28 دن کے بعد نماز پڑھانی تھی. ایسا کوئی بندہ ہے وہ کہ وہ کہتا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم یہ کریں. قرآن میں پانی کا سعودی عرب کے ساتھ عید کرو، حدیث میں پانی کا سعودی عرب کے ساتھ عید کرو. اور میں چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. چاند کی بات ہے اور چاند کتنے ملک ہیں، کہیں پہلے مجھے نظر آتا ہے، کہیں بعد میں نظر آتا ہے. تو اب آپ یہ جو اعلان ہوا یہ گورنمنٹ کی پالیسی اور اس قسم کے لوگ
اونچا بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم پاکستان کو کمزور کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا ہے، عید گزرنے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا جو روزہ انہوں نے ہمارا ضائع کروایا ہے، آپ نے عید کے بعد وہ روزہ اپنا رکھ لینا ہے، وہ آپ کل رکھ لیں۔ بزرگ فرما رہے ہیں 2 دن کے بعد رکھ لیں۔ ویسے عید کے اگلے دن سے شوال کے روزے شروع ہو جاتے ہیں، عید آ جائے، یہ ہماری تسلی کے لیے عید ہوتی ہے، اور مجھے تو پورا مہینہ نہیں ہوا ہے کہ میں چلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی، آپ نے کل کا دن چھوڑ کر پرسوں آپ نے روزہ اپنا رکھنا ہے، کیونکہ روزے جو ہیں اس مرتبہ 29 نہیں تھے بلکہ کتنے تھے بنا؟ بولیے بولیے 30 پھر بولیے 30 روزے انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں محترم حافظ فاروق صاحب سے گزارش کروں گا وہ آپ کو نماز عید کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر نماز عید ہوگی، عید کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور پھر دوستوں کی اجازت۔ اور میں یہاں یہ بھی گزارش کرتا جاؤں کہ آپ نے گورنمنٹ کہتی ہے آپ نہیں آئے کونی سے کونی میں کونی نہ کونی یوں کر دیں، نو ٹینشن، نو ٹینشن، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کا جس کا دل کرتا ہے کونی بشا کونی، جس کا دل کرتا ہے ہائے وہ ہائے کر لیں، بائے بائے کر لیں، اور جنہیں جب بھی پڑی ہوگی نا فقیر سے بڑا جب بھی باغ ڈالے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی کرونا نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ملے گا وہ بھی کوئی کرونا نہیں ہوگا۔ تمام احباب نماز عید الفطر کی نیت اور اس کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت اور اس کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہے، اگر آپ نے دل میں ارادہ بھی کر لیا کہ میں آج نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے یہاں آیا ہوں اور نماز عید الفطر ادا کر کے ہم آپ کی نیت ہو گئی، بہرحال سنت کے مطابق اس کے الفاظ ادا کرنے چاہیے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر ساتھ 6 زائد تکبیروں کے۔ چونکہ نماز عیدین جو ہوتی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان میں عام نماز سے 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نیت کے اندر یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ ساتھ 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس میں چونکہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں جو زائد تکبیریں ہم نے پڑھنی ہیں، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے، یہ عام نماز والی ہماری تکبیر ہم کہہ کر ہاتھ باندھ دیے، اب قرأت سے پہلے امام جو قرأت کرتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے ہم نے پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں پڑھنی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر پڑھنی ہے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر ہم نے تیسری تکبیر جو زائد ہے وہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ میں چھوڑنے نہیں ہے بلکہ باندھ لینے ہیں، کیونکہ ہم نے قرأت کرنی ہے۔ اب امام قرأت کرے گا، پہلی رکعت ادا کر لے گا، اب دوسری رکعت کی باری آ گئی، اس رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ ہم نے قرأت کے بعد پڑھنی ہے۔ امام پہلے قرأت کرے گا، الحمدللہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری جو زائد تکبیر ہوگی اس میں بھی آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینے ہیں،
اور چوتھی تکبیر وہ نماز پر تکبیر ہوگی، اس میں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور اس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ تمام لوگ صف آراستہ کرنے کھڑے ہو جائیں اور نماز عید الفطر میں بچوں کو بھی